آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے ملک گیر سطح پر سیاسی اکھاڑا تیار ہو رہا ہے۔ این ڈی اے کا مقابلہ انڈیا سے، انڈیا کا مقابلہ این ڈی اے سے ہونے جا رہا ہے۔ کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن پارٹیوں کی حکمت عملی، بی جے پی کی قیادت میں حکمراں سیاسی جماعتوں کی کوششوں پر مشہور کالم نگار اعظم شاہد نے 26 جولائی 2023 روزنامہ سالار میں شائع اپنے کالم عکس در عکس میں گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ پیش ہے اعظم شاہد کا یہ خصوصی تجزیہ۔ انڈیا بمقابلہ اکھنڈ بھارت۔ اگلے سال 2024 میں ہونے جا رہے لوک سبھا انتخابات سے قبل اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد پر کئی ایک سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ملک کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس کے ساتھ مل کر اپوزیشن کو متحد کرنے مشاورتی ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے کئی ماہ سے شروع کر رکھا تھا۔ گزشتہ ماہ جون میں پٹنہ میں مودی اور بی جے پی مخالف سیاسی پارٹیوں کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 16 پارٹیوں کے سربراہوں اور نمائندوں نے بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی ابتدائی مرحلے کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا۔ اگلے مہینے یعنی جولائی میں شملہ میں ہونے والی دوسری اپوزیشن میٹنگ بالآخر 17-18 جولائی کو کرناٹک کے بنگلور میں منعقد ہوئی۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، متحد ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر بنگلور میٹنگ میں مودی کے جارحانہ اور ملک مخالف پالیسیوں پر بحث ہوئی۔ 26 اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد پر مبنی انڈیا یعنی انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوزیو الائنس، قومی ترقی کے لیے شمولیاتی اتحاد کا قیام عمل میں آیا۔ تمام سیاسی اپوزیشن پارٹیوں کی بی جے پی کے خلاف حکمت عملی میں شراکت داری کے مختلف پہلوؤں پر باہمی مشاورت کی گئی۔ سال 2004 اور 2009 میں کانگریس کی زیر قیادت یو پی اے حکومت قائم ہوئی تھی، مگر اب بی جے پی کے زیر قیادت این ڈی اے سے انڈیا کا مقابلہ ہوگا۔ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان اپوزیشن اتحاد کے معاملے کو لے کر بیان بازی کا سلسلہ دراز ہے۔ کئی بار وہ مودی جو اپنا سینہ تان کر یہ کہتے رہے کہ وہ ایک اکیلے ہی سب پر بھاری ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے اپوزیشن سے انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہے، جب انہیں محسوس ہونے لگا کہ دیر ہی سے صحیح ان کی امیج کا کرشمہ، ان کی دھاڑتی تقریر کا جادو چند ریاستوں میں بے اثر ہونے لگا ہے، بالخصوص کرناٹک اسمبلی انتخابات میں مودی کے طوفانی دورے اور ریلیوں کا اثر کوئی رنگ نہیں لا سکا، جبکہ ساری منصوبہ بند تدبیریں کانگریس کو ناکام کرنے کی ادھوری ہی رہ گئیں۔ ایسے میں اکثریت سے حکومت قائم کرنے والی بی جے پی کو اب دوبارہ این ڈی اے کی یاد ستانے لگی۔ اپنی اقتدار واپسی کے لیے بی جے پی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اسی لیے اس کے دعووں کے مطابق 38 این ڈی اے حامی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مودی کی صدارت میں دلی میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ یہ میٹنگ 18 جولائی کو ہی طے پائی، جس دن بنگلور میں بی جے پی مخالف سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ منعقد تھی، یعنی ایک ہی دن سیاسی دنگل کے دونوں فریقوں کی جانب سے مقابلے کے لیے آواز دی گئی۔ مودی نے این ڈی اے میٹنگ کو ملک کے مفاد میں اہم قدم بتایا۔ وہ ہمیشہ اپنا کہا ہوا ہر جملہ، ہر قدم ملک کی بھلائی کے نام پر ہی بتاتے رہے ہیں۔ مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے عوام این ڈی اے کے ساتھ ہیں۔ وضاحت کرتے ہوئے مودی نے بتایا کہ 2014 لوک سبھا انتخابات میں این ڈی اے کو 38% ووٹ شیئر حاصل ہوا تھا۔ 2019 کے انتخابات میں یہ فیصد بڑھ کر
45 हो गया था। अब तीसरी बार 2024 में एनडीए को 50% वोट शेयर मिलेगा। अपने वसूख का इजहार करते हुए मोदी ने मुल्क की मईशत की बतदरीज बेहतरी की दुहाई देते हुए कहा है कि आलमी सतह पर मुल्क की 10वीं पोजीशन थी, जो अब तरक्की के बाइस एनडीए के दौरे हुकूमत में 5वीं पोजीशन पर पहुंची है। बताया गया है कि जब एनडीए 2024 में तीसरी बार इक़्तिदार हासिल कर लेगी तो मुल्क में खुशहाली का तनासुब बढ़ेगा और मुल्क आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। आज़म शाहिद लिखते हैं कि कांग्रेस के बशमुल 25 सियासी पार्टियों ने ये ऐलान कर दिया है कि इनका गठबंधन इंडिया, जिसके आगे कोई कामयाब नहीं हो सकता, पहले की बनिस्बत अब अपोजिशन पार्टियों में मुत्तहिद होकर आपसी मुशावरत से बीजेपी का डटकर मुकाबला करने की मुस्तैदी पुरजोश नज़र आ रही है। जमहूरी निज़ाम की दुरुस्तगी, आइनी निज़ाम की सलामती, नफ़रत व अदम रवादारी के खात्मे, अलाहिदगी पसंद फिस्ताई नज़रियात को बेवक़्त करने और बिलखुसूस बीजेपी के अखंड भारत एजेंडे को बेनकाब करने अपोजिशन तैयारियां कर रहा है। मुख्तलिफ रियासतों में जैसे दिल्ली, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, झारखंड में इलाकाई पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं। इन रियासतों में इनकी पार्टियों की कामयाबी और कौमी सतह पर लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का सामना करने की हिकमत अमली को क़तइयत देने मज़ीद मशावरती इजलास की ज़रूरत महसूस करते हुए अपोजिशन इंडिया ने अपनी अगली मीटिंग महाराष्ट्र मुंबई में मुनक़द करने के इशारे दिए हैं। पिछले 2 हफ्तों से जो सियासी हलचल बरसरे इक़्तिदार बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद को लेकर देखी जा रही है, इससे तो यही लग रहा है कि जिस तरह कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल किया गया है और जिस नौइयत की हिकमत अमली अपनाई गई, इससे अपोजिशन की उम्मीदें रोशन होने लगी हैं। मगर जब भी एक आम मकसद के लिए मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद अमल में आता है, इसमें बाहमी एतमाद और बक़ाए बाहमी के नुक्ते को अव्वलीन तरजीह देना लाजमी बन जाता है, वरना एक हल्की सी गलत फहमी भी अपोजिशन के तवाज़ुन के बिगाड़ का बाइस बन जाती है। बीजेपी से लोहा लेने और मोदी फैक्टर से लड़ने के लिए गैर मामूली हिकमत अमली और मुत्तहिदा अपोजिशन को मुस्तैद और मुतहर्रिक होना चाहिए। बशुक्रिया। रोज़नामा सालार, बेंगलुरु।